اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر لو میرج والوں نے اگر کوئی کر دیا ہے یہ، تو اب یہ نہیں کہ ان کی توبہ نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس گناہ کو وہ چھپانے کی کوشش کریں کہ یہ ہم نے اچھا نہیں کیا ہے، یہ ہم نے شریعت کی ایک مخالفت کی ہے، یہ ایک نحوست والا کام کیا ہے، یہ لو میرج ایک لعنت والا کام ہے جو ہم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی لعنت کو ہم سے ختم فرمائے. یہ دعائیں کریں وہ. یہ تو میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو بالکل سیریس تھے. تو جو چھٹے ہوئے بدماش ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اسلام میں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. اب اگر یہی والدین اگر اپنے گناہ کو معاف کروانا ہی نہیں چاہتے اور اس کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھیں گے رات کے ٹائم پہ LED یا LCD لگا دی ہے، وہ رومانٹک فلمیں دکھا رہے ہیں اس کو، اور بچوں کو جو ہے ڈرامے بھی اسی طرح کے دکھا رہے ہیں، خود بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو کہاں سے تربیت ہوگی بھائی؟ اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسٹائل ہے، یہ دیکھو یہ کیسے رومانٹک ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح جو ہے اس طرح ہم نے بھی ایسا کیا تھا. وہ بعض مرتبہ نکل آتی ہے بات. تو یہ کیا تربیت کریں گے؟ لیکن جو چھپانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ لعنت ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اور بچوں کو کیا پتا کہ انہوں نے لو میرج کیا ہے؟ یہ تو ہم کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا. آپ ان سے یہ بات چھپا دیں. اگر یہ ہو بھی گیا ہے تو توبہ کر کے آپ اس بات کو چھپا دیں، زندگی پر بچوں کو بتائیں نا. یہ کوئی بتانے کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو چھپانے کی باتیں ہیں. تو ہم اپنے ننگے پن کو خامخواہ کیوں اوریاں کر کے اور زیادہ آگے کرتے ہیں؟ ہم سمجھنے کی کوشش خود بھی کریں، کیونکہ ہمیں اب اپنا مسئلہ نہیں ہے، اب آگے آنے والی پوری نسل کا مسئلہ ہے. ہم سے جو بچے آ رہے ہیں دنیا کے اندر ان کا ہوگا کیا، وہ کیا بنیں گے اور وہ بن کیا گئے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے وہ لوگ اب والدین توبہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بچوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے والدین نے شادی اس طرح کی ہے، تو وہ بعض مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ امی آپ نے بھی تو اسی طرح کیا تھا، آپ نے بھی تو لو میرج کیا تھا. وہ ابو کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کا بھی حل ہے. وہ اپنے بچوں کو ہی سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو ہم نے تو یہ جرم کر لیا ہے، ہم نے تو اس لعنت کو اپنا دیا ہے، اور ہم نے تو یہ نحوست اپنے اوپر لے لی ہے، ہم تو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے ضرور بچا لینا. جب یہ اس طرح تربیت کریں گے نا اپنے بچوں کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں یہ بری الذمہ ہو جائیں گے، ان کا گناہ دھل جائے گا. ان کو کم از کم غیرت تو ہے کہ ان کو اپنے کیے پہ پچھتاوا تو ہے. اگر یہ غیرت اور پچھتاوا نہیں ہوگا اور یہ اسی طرح فلمیں دکھاتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے اور بچوں کو بھی جو اس میں شامل کرتے رہیں گے، اس طرح اصلاح نہیں ہوگی میرے دوستوں. معاشرہ اور بگڑ کے سامنے آئے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا آگے چل کے یہی ہو رہا ہے. وہی باپ ساری زندگی جو ہے اپنی بچی کو چھوٹی سی ہے نرسری KG کے اندر گود میں اٹھا کر صبح سویرے صاف ستھرا یونیفارم پہنا کر جو ہے صاف ستھرا کر کے اس کو ناشتہ کروا کے لنچ باکس دلوا کے اور باہر کی چیزیں بھی کچھ لے لی اس نے 150 روپے کی، اور وہ اسکول چھوڑ کر آ رہا ہے. اور یہ معمول وہ 10 12 سال 11 سال 13 سال کالج تک وہ چلا رہا ہے بیچارہ، روزانہ لے آ رہا ہے بچیوں کو اور لے جا رہا ہے یہ کہ یہ کچھ بن جائیں اور ان کا کوئی مستقبل بن جائے. اس کا صلہ وہ کیا دیتی ہے آخر میں آ کے کہتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، ماہانہ مجھے 5000 تو تم دے نہیں سکتے ہو. وہ جا کے کہیں جاب کر لیتی ہے، اب وہاں اس کو جو ہے یہ یا تو یہ جابیں یہی ملتی ہیں عام طور پر جو آپ کے سامنے ہیں، اس کی جیسی کوالیفیکیشن ہوگی اس کے حساب سے وہ آگے جائے گی، اور ان کو ترجیح بھی زیادہ مل جاتی ہے. آپ کے سامنے پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. اب کسی جگہ وہ بیٹھ گئی ہے جا کے، وہاں اس کو ماہانہ 35,000 40,000 روپے مل رہے ہیں. اب باپ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے، اب صبح سویرے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. کم از کم بچیوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ساری زندگی اس باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا اس نے مال خرچ کیا ہے، اور آج اس کو ماہانہ مجھے کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو میں نے قدم کیا اٹھایا ہے، میری غیرت کہاں چلی گئی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عورت کے پاس ہوتی ہے عزت اور ناموس، سمجھ رہے ہیں بات. دوسری طرف ہے مال. اب اگر ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت اگر اس طرح کی ہوگی، بیٹا آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ان کو جب 7 8 سال 9 سال کی ہو گئی تو نماز جب وہ پڑھتی ہے تو ہم اس کے سمجھائیں کہ بیٹا اس میں جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کر لینا کہ اللہ میری عزت اور ناموس کی ہمیشہ حفاظت رکھنا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، میری بھی اور تمام بچیوں کی، تمام لڑکیوں کی.
تو وہ اس طرح جب ہم اس کو دعا سکھائیں گے نا تو ابھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی اور روز کا معمول بنائے گی تو اس کو اپنے اندر ایک محسوس ہوگا کہ ہاں میری عزت ایک چیز ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں نا یہ ہمیں انگریزوں سے ملی ہے، ان کے پاس تو عزت کا کوئی نام ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عزت، ناموس اور پردہ اور یہ تو سارا اسلام نے سکھایا ہے نا. آپ کو کسی اور مذہب میں ملے کیا؟ کسی اور مذہب میں تو بات کرنے کے لائق نہیں کہ ممبر پہ آدمی بتائے گا وہ کرتے کیا ہیں اپنی شادیوں کے لیے چرچ میں جا کے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ سمجھائیں گے تو اس کے لیے آنے والی زندگی کے اندر اگر کہیں 50,000 60,000 کی اس کو نوکری بھی مل رہی ہوگی نا اس کے لیے کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہوگی. 35,000 40,000 کیا اوقات رکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ جو ہے باس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ رہی ہے اس کے ساتھ. اس کی عزت اتنی چھوٹی ہو گئی ہے اتنے سے پیسوں کے لیے. اب وہ جو ہے وہاں ہمدردیاں اور سمپتھی اس کی لے رہی ہے اور یہاں اس کو کچھ فکر نہیں ہے کہ میرے باپ کا حال کیا ہو گیا. بیچارہ ڈر رہا ہے کہ میں کچھ کہہ دوں تو یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے، کہیں گھر سے نہ بھاگ جائے.